السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کا رہنا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا اور ان کا ہر چیز کا نظام اور مخلوق سے الگ ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد ایک انسان پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انسان صرف اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مواقع ہم سب کو فراہم کیے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، تاکہ ہم سدھر جائیں۔ اس کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کیے، اس کے باوجود اگر ہم نہیں سنبھلے، اگر ہم نہیں سدھرے، اپنی اصلاح نہیں کی، نفس کا تزکیہ نہیں کیا اور پاک دامنی والی زندگی نہیں گزاری، تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے اور رسوائی اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں میں عزت رکھا ہے، بھلائی میں عزت رکھا ہے، اور برائی میں اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں رکھا ہے، اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے انسانوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا یہ ایسی بدفعلی ہے، ایسی برائی ہے کہ جس کے کرنے وقت انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ جس سے انسانوں کی زندگی تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی برائی ہے کہ جب لت لگ جاتا ہے تو وہ انسان زمین پر ناک اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ برائی ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ میں وہ مایوس ہو جاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے ایک ہلاک کرنے والی چیز زنا کی ہے، کیونکہ زنا سے جہاں بدنامی رسوائی ہوتی ہے وہیں زنا سے آخرت اور عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر چند لوگوں کو دیکھا، عجیب و غریب طریقے سے عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے، اور عورتوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکا دیا گیا ہے، کسی کو دیکھا پاؤں کے بل لٹکایا ہوا ہے، اور شدید عذاب میں اسے مبتلا کر دیا گیا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ لوگ زناکار ہیں، دوسروں کی عزت کو داغدار کرنے والے، تو عزت لوٹنے والے، بدکاری کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکامی، کیونکہ زنا سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، اور اس گناہ کی نحوست حد سے زیادہ ہے۔ ایک پکا سچا مسلمان اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کرنا پسند کرے گا، ایک مسلمان اس سے ہرگز بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ گناہ انسان کو لعن طعن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ گناہ انسان کو ملامت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ میں ایسے کام سے مامور ہوں جہاں ہر طرح کے معاملات ہمارے سامنے میں آتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا ایک نوجوان اپنی بیوی اور اپنے ماں کو لے کر کے آیا اور تینوں کے تینوں رو رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو شوہر کا کہنا ہوا کہ میری بیوی مجھ سے ماں لگا کر کے گالی دیتی ہے۔ بیوی کا کہنا ہوا کہ یہ ان کی ماں ہم کو دوسرے مرد لگا کر کے گالی دیتی ہے۔ تو لہٰذا سماج میں، گھر میں اس طرح کی بدامنی پیدا ہو گئی، اعتماد اس طرح سے ٹوٹ گیا اور خوشحالی والا گھر اس طرح برباد ہو گیا کہ آج بیوی الگ رو رہی ہے، شوہر الگ رو رہا ہے، ماں الگ رو رہی ہے، ان کے پاس عزت بچانے اور امن پیدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زناکاری کرنا تو بہت بڑا پاپ اور جرم ہے ہی، لیکن زنا کا الزام غیر مسلم بھی برداشت نہیں کرتے۔ زنا کا الزام کوئی صحیح فطرت رکھنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس چیز کو وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے، اس سے تم اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے اور فاحش بن جاؤ گے۔ فاحش دھتکارا ہوا، انسانوں کے ماحول اور سماج سے الگ کر دیا ہوا، کاٹا ہوا انسان جس کو ہر آدمی حقیر نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے زناکاری سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا، 3 شخص راستے سے جنگل ہو کر گزر رہے تھے، اچانک بارش آئی، آندھی طوفان آیا، وہ تینوں کے تینوں غار میں جا کر کے پناہ لیے۔ جس غار میں وہ پناہ لیے تھے، ایک بھاری چٹان آ کر اس سوراخ پر بند ہو گیا اور تینوں کے تینوں اس میں بند ہو گئے۔ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ نکلنے کے لیے راستہ ہے، وہ تینوں کے تینوں مجبور ہو گئے، اور چٹان اتنا بڑا تھا پہاڑ کا کہ تینوں مل کر اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ کیا ہم اللہ کے لیے کبھی کوئی کام کیے ہیں تو اللہ کے دربار میں اس خوبی کو پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہاں جان بخشنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا تعلق میری چچا کی بیٹی سے بہت گہرا تھا اور 500 درہم پر معاہدہ طے ہو گیا تھا، دن تاریخ طے ہو گئی تھی، پیسہ بھی ان کو ہم نے سپرد کر دیا، اور جب گناہ کی نوبت آئی، وقت آیا، بند کمرے میں اندھیرے میں گئے، تو اس وقت چچا کی بیٹی نے کہا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے میرے پروردگار عالم، اس وقت ہم نے گناہ چھوڑ دیا تھا، یعنی گناہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اگر یہ گناہ سے صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے بچا ہے تو اے اللہ اس پہاڑ کے چٹان کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے چٹان کو ہٹا دیا۔ آگے بات نہیں کرنا، چونکہ بات زناکاری پر چل رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے،
جو اللہ کے لیے گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کی مدد کرتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ دور حدیث میں پڑھتا تھا، راستے میں ایک گھر تھا، ایک لڑکی اس پر عاشق ہو گئی، اور ایک دن انہوں نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ بخاری شریف ان کے ہاتھ میں بڑی کتاب تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دور حدیث میں سیاہ ستہ جو پڑھائے جاتے ہیں وہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، کندھا پر اٹھا کر کے لے کر کے جانا پڑتا ہے۔ وہ کتاب اٹھا کر درس میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک لڑکی نے آواز دی اور کہا کہ میری ماں بہت سخت بیمار ہے، میری ماں بہت سخت بیمار ہے، اس لیے چلیے تھوڑا سا ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے سے انہیں شفا دے دے۔ وہ بیچارے دل کے بھولے بھالے سادہ صفت انسان ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور کہا کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں، میرا ایک خواہش ہے وہ پورا کر دیجئے، اور اس کے بعد ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بخاری شریف کا طالب